السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے نہیں رکھ سکتا تو جتنے اس کے بس میں ہیں وہ اتنے روزے رکھے۔ اگر ایک دن چھوڑ کر رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، رکھ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 2-3 روزے رکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ بھی رکھ سکتی ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن 9 تاریخ کا روزہ ہر بندہ اور بندی رکھنے کا اہتمام کرے۔ اور اگر کسی کے ذمے رمضان کے قضا روزے باقی ہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں قضا کی نیت سے روزے رکھے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کیا ہے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں قضا کی نیت سے روزے رکھے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر رمضان کے روزے سفر کی وجہ سے کبھی رہ جاتے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں وہ قضا کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلی سے لے کر 8 تک جتنے ممکن ہو قضا کی نیت سے روزے رکھ لیں۔ اور عرفات کے دن کا روزہ، جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے، وہ نفل کی نیت سے رکھیں۔ آپ پہلی سے لے کر 8 تک تو اپنی قضا کی نیت کر سکتی ہیں، آپ کو ان دنوں کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے قضا روزے بھی پورے ہو جائیں۔ لیکن جو 9 تاریخ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، اس کو آپ نفل کی نیت سے رکھیں تاکہ اس کی خاص فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہاں ہمیں 3 مسئلوں کو اچھے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے نفلی روزوں میں قضا روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ ذوالحجہ کے نفلی روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، بلکہ یا تو صرف آپ قضا کی نیت سے روزے رکھیں یا نفل کی نیت سے روزے رکھیں، اور دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ قضا بھی شامل ہو جائے اور نفل بھی شامل ہو جائے تو ایسا نہیں۔ ان دنوں میں ہم اپنے قضا پورے کر سکتے ہیں، یا تو ہم صرف قضا کی نیت سے روزے رکھیں یا صرف اور صرف نفل کی نیت سے روزے رکھیں، لیکن دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم ساتھ میں اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض نماز میں نفل کی نیت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح فرض روزوں میں نفل روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس کے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یعنی ہر ملک کی چاند کی تاریخ سے وہ 9 ذوالحجہ کی تاریخ کا اعتبار ہوگا اور وہ اسی دن روزہ اسے رکھنا ہوگا۔ جس طرح ہر شخص عید اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرے گا، اسی طرح عرفہ بھی اپنے ملک کی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے شمار ہوگا۔ ایسا نہ کریں کہ اگر سعودیہ میں عرفہ کا دن ہے تو ہم عرفہ کا روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی کریں گے، ہمارے ملک میں جو 9 تاریخ کا اعتبار ہوگا، جو دن ہوگا، اسی دن ہم روزہ رکھیں تو ہم یوم عرفہ کی خاص فضیلت میں شامل ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان روزوں کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر سحری نہیں کوئی کر سکا تب بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے، چاہے وہ اس میں نفل کی نیت سے رکھتا ہوں یا رکھ رہی ہوں یا فرض کی نیت سے رکھ رہی ہوں۔ اب تیسرا عمل ان دنوں کا تہجد اور شب بیداری ہے۔
ان مبارک 10 دنوں میں ہر رات کی عبادت بہت ہی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم فضیلت میں تبھی شامل ہوں گے جب ہم پوری رات جاگیں گے۔ اس میں پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 1/3 رات جاگ کر عبادت کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی 1 گھنٹہ بھی عبادت کر لے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی صرف 2 رکعت بھی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی شب قدر میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اللہ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر لیں، یا کم از کم کسی ایک رات میں پڑھ لیں۔ رمضان میں شب قدر حاصل کرنے کے لیے کم از کم آخری عشرے کی 5 تاک راتیں جاگنی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے، تو اس میں 5 راتیں جاگنی پڑتی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک رات اگر ہم نے خالص نیت کے ساتھ عبادت کر کے ایمان والا بندہ اور بندی وہ شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں رمضان میں 5 راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، لیکن ان 10 راتوں نے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسا آسان کر دیا ہے کہ ان 10 راتوں میں اگر ہم کسی بھی ایک رات میں عبادت کر لیں خالص نیت کے ساتھ تو شب قدر کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، خاص طور سے چاشت، اشراق اور اوابین کا۔ چوتھا عمل ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھیں۔ اس روایت میں عشرہ ذوالحجہ میں ان 4 چیزوں کی کثرت سے تلقین کی گئی ہے کہ یہ چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں۔ کون کون سی؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ چاروں چیزیں کس میں شامل ہیں؟ تیسرے کلمے میں موجود ہیں، لہٰذا ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اہتمام کے ساتھ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، اور ساتھ میں چوتھا کلمہ درود شریف کی بھی کثرت سے اس کا اہتمام کریں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بازار جا کر لوگوں کو ذکر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، پھر لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھا کرتے۔ تو دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بازار جا کر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو ذکر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، پھر لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ 5واں عمل تکبیر تشریق عرفات کے دن سے شروع ہوگی، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے
ذی الحجہ کی عصر تک. کیا ہے؟ تکبیر تشریق. وہ کب سے شروع ہوگی؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر. دیکھیں اس کے لیے آسان فارمولا یہ ہے، یاد نہیں رہتی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتی تو آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ ایک پیپر پر صرف ریمائنڈر لکھ کر جانماز کے سائڈ میں اس کو پن اپ کر دیں یا کسی چیز سے ٹیپ وغیرہ سے اس کو لگا دیں، تاکہ صرف ریمائنڈر لکھیں تو یاد رہے گا کہ ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے. تو ہم سب کو یہی معمول کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً گھر کے کام ہوتے ہیں، بچوں کا ساتھ ہوتا ہے تو یاد نہیں رہتا ہے. تو جانماز پر سائڈ میں ایسا کریں کہ ایک پیپر پر ریمائنڈر لکھ کر اور اسے وہاں پر چپکوا لیں، تاکہ یہ یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے بالغ مرد ہو اور عورت، ہر ایک پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں. تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. چوتھا عمل، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. حق تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کریں، یعنی روزانہ 10 پارے پڑھیں. ورنہ اس پورے عشرے میں ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھیں. 7 عمل، قربانی کا اہتمام کریں. جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. لہذا ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. اور جن لوگوں کو قربانی کرنا ہو وہ ذی الحجہ کی چاند ہونے سے پہلے اپنے ناخون اور بال کاٹ لیں. احتیاط اس میں ہے کہ وہ 29ویں ذی القعدہ کی مغرب سے پہلے کاٹ لیں. مینس انڈیا والوں کے لیے 19 جو لاسٹ ہے کہ اس سے پہلے اپنے ناخون اور اپنے بال کاٹ لیں جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قربانی کرنا ہو وہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخون کو قربانی ہونے تک نہ کاٹے. یہ ناخون اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، خواہ واجب قربانی کا ارادہ ہو یا پھر نفلی کا. اور اگر کسی نے غفلت سے چاند ہونے کے بعد بال کاٹ بھی لیے یا ناخون کاٹ لیے، اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ اس کی ایک سنت رہ جائے گی، وہ ایک سنت سے محروم ہو جائے گا. 8واں عمل یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کا بھی ان دنوں میں خوب اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.